पूरा करेगा। ये अल्फाज खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु के दिल में उतर गए। सब्र की वो मिसाल वक्त गुजरता गया, मक्का के जुल्म बढ़ते गए, मगर एक दिन ऐसा आया जब हज़रत उमर बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने में खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु ने अहम किरदार अदा किया। उमर बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु का घर कुरान की तिलावत, वो वही थे जो छुपकर कुरान सिखाते थे। आज जिनकी पीठ पर जलने के निशान थे, वो कल इस्लाम की फैलती रोशनी का जरिया बन गए। बाद में जब हज़रत उमर रजी का खलीफा बने तो उन्होंने खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु की पीठ देखी और रो पड़े, क्योंकि उन जले हुए निशानों में इस्लाम की शुरुआती कुर्बानियों की पूरी कहानी लिखी थी। हज़रत खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है, ईमान आसान रास्ता नहीं है। सच का रास्ता हमेशा आजमाइशों से भरा होता है, मगर जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करता है। आज हम छोटी छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं, जबकि हमारे बुजुर्गों ने जलते कोयलों पर लेटकर भी अहद कहना नहीं छोड़ा। अगर हम अपनी जिंदगी में सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर यकीन पैदा कर लें तो यकीन मानिए हमारी मुश्किलें भी हमारे लिए रहमत बन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची इस्लामी डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंचती रहें तो इस संदेश को आगे जरूर पहुंचाइए। जख्म भर जाते हैं लेकिन कुछ निशान उम्र भर साथ चलते हैं। मदीना की ठंडी हवा चल रही थी और एक बुजुर्ग सहाबी अपनी पीठ दिखा रहे थे। पीठ पर गहरे जले हुए निशान थे। देखने वाला रो पड़ा, मगर वो सहाबी खामोश थे। क्या था उस सब्र के पीछे का राज? मक्का की आग से मदीना की इज्जत तक हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रजे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिजरत के बाद इस्लाम का दौर बदल चुका था। मक्का के कमजोर मुसलमान अब मदीना में इज्जत पा रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिनके जिस्म पर मक्का की तकलीफों के निशान हमेशा के लिए रह गए। हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु उन्हीं सब्र करने वालों में से थे। उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कैसे ऊंचा मुकाम देता है। मदीना में नई जिंदगी, मदीना का सादा माहौल, मस्जिद ए नबवी। जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो पहली बार उन्हें सुकून की सांस मिली। हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु अब खुलेआम मुसलमान थे। अब कोई उन्हें कोयलों पर नहीं लिटा सकता था, मगर उनके दिल में एक अजीब सी हालत रहती। दुनिया में आराम आ गया था, लेकिन वो अपने अतीत को भूल नहीं पाते थे। वो अक्सर सोचते, कहीं हम अपने अज्र का बदला दुनिया में ही तो नहीं पा रहे। मुझे आखिरत की बहुत फिक्र है बेटा, ये सोच तुम्हें और दुखी करेगी, लेकिन ये घाव और ये दर्द मुझे डराते हैं। सब्र रखो, ईमान रखो, आखिरत में चैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनकी नजर हमेशा आखिरत पर रहती। सादगी और खौफ ए आखिरत। इतिहास बताता है, जब उनके पास माल आया तो वो खुश नहीं हुए, बल्कि रो पड़े। लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया, हमारे कुछ साथी दुनिया से चले गए, उन्हें अपने अज्र में से कुछ भी दुनिया में नहीं मिला। ये अल्फाज सुनकर महफिल खामोश हो गई। सोचिए, जिस इंसान ने इतनी तकलीफें झेली हों, जब उसके पास आराम आए तो वो खुश होने के बजाय डर जाए। ये था असली तकवा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का एहतराम। एक दिन का वाकया है, खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस लगी हुई थी। जब हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रजी अल्लाह अन्हु अंदर आए तो उमर रजी अल्लाह अन्हु तुरंत खड़े हो गए।
اور فرمایا آؤ اے وہ شخص جسے اللہ نے اسلام کے لیے آزمایا۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا آج اس مجلس میں خباب سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ یہ وہی خباب تھے جو کبھی مکہ میں بے بس غلام تھے، آج خلیفہ وقت ان کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ دل ہلا دینے والا منظر، سادہ کمرہ، بزرگ صحابی۔ روایت میں آتا ہے ایک بار حضرت عمر رضی نے ان سے کہا اپنی پیٹھ دکھائیے۔ جب انہوں نے اپنی چادر ہٹائی تو پوری پیٹھ جلے ہوئے گہرے نشانوں سے بھری تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا میں نے ایسی پیٹھ کبھی نہیں دیکھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر خباب رضی اب بھی وہی صبر والے تھے، نہ کوئی شکایت نہ کوئی افسوس، صرف شکر۔ صبر کا اصلی مقام زندگی کے آخری دنوں میں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بیمار رہنے لگے، مگر ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی بات رہتی، آخرت۔ وہ دنیا کی چمک سے دور رہتے اور اکثر کہتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا۔ یہ جملہ سن کر سمجھ آتا ہے کہ ان کا دل دنیا میں نہیں بلکہ اپنے رب سے ملنے میں لگا تھا۔ آخرکار 37 ہجری کے قریب یہ صبر کا پہاڑ اپنے رب سے جا ملا، مگر پیچھے چھوڑ گیا صبر کی ایک ایسی مثال جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتے ہیں۔ پہلی، ایمان کی راہ میں تکلیف آنا ہار کی نشانی نہیں۔ دوسری، اصلی کامیابی دنیا کی راحت نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تیسری، جو لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ انہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ آج اگر ہمارے سامنے چھوٹی مشکل آ جائے کہ جلتی ہوئی پیٹھ یاد کرنی چاہیے، شاید تب ہمارا صبر بھی مضبوط ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور دل چھو لینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں۔ کبھی سوچا ہے جس انسان کو آگ پر لٹایا گیا ہو، جس کی پیٹھ زخموں سے بھر گئی ہو، وہ جب دنیا سے جائے تو اس کے دل میں سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ موت کا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری دور یہ نشان تمہاری طاقت ہے۔ آگے کی کہانی شکریہ میرے بھائی، یہ کہانی آپ کی یہ بات دل کو سکون دیتی ہے۔ اور سچے مومن چلو بازار میں قدم دل کی بڑھائیں۔ حالت کی۔ اسلام کے یہ نشان شروعاتی تمہاری مظاہر طاقت ہے۔ جب شکریہ میرے بزرگوں بھائی، کی عمر آپ میں کی یہ بات پہنچے دل کو تو سکون دیتی ہے۔ ان کے پاس عزت چلو بھی بازار تھی، میں قدم مال بھی بڑھائیں۔ تھا اور سکون بھی، مگر مجھے آخرت کی بہت سچے فکر صحابہ ہے کی بیٹا، یہ سوچ پہچان تمہیں یہی اور تھی دکھی کہ کرے گی، دنیا کی لیکن یہ گھاؤ اور یہ راہ درد تمہیں مجھے ڈراتے غافل ہیں۔ نہیں صبر کرتی رکھو، تھی۔ ایمان رکھو، حضرت آخرت میں چین خباب ہے۔ بن الارت رضی اللہ عنہ کا آخری دور ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی ڈر کیا ہوتا ہے اور اصلی امید کس سے رکھی جاتی ہے۔ قبر کی تیاری، کوفہ کا سادہ ماحول روایت میں آتا ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اکثر قبر کی بات کرتے تھے۔ وہ دنیا سے جانے کی تیاری میں رہتے، مگر یہ تیاری ڈر کی نہیں تھی بلکہ جواب دہی کی تھی۔ وہ کہتے مجھے اپنے عمل کا ڈر ہے۔ سوچئے جس انسان نے اسلام کے لیے آگ سہی ہو، یہ تھا صحابہ کا مزاج۔ دنیا سے بے رغبتی، جب ان کے پاس کچھ مال جمع ہوا تو انہوں نے اسے سنبھال کر نہیں رکھا بلکہ اکثر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک نہیں تھی۔ وہ کہتے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے۔ یہ وہی جذبہ تھا جو شروعاتی مسلمانوں کو خاص بناتا تھا۔ صحابہ کی یادیں خاموش رات، بزرگ صحابی کی آنکھیں
نم ایک بار انہوں نے اپنے گزرے ہوئے ساتھیوں کا ذکر کیا اور ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے کچھ بھائی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ دے دیا مگر انہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور رو پڑے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ تھے آخرت کی فکر کے آنسو۔ آخری بیماری وقت گزرتا گیا اور بیماری نے انہیں کمزور کر دیا۔ سادہ بستر، رخصا بھی، مگر اس حالت میں بھی ان کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ نہ مکہ کے ظلم کا گلہ، نہ درد کی شکایت، صرف اللہ کا ذکر۔ روایت میں آتا ہے، وہ کہتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت کی دعا سے منع نہ کرتے تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ یہ الفاظ دنیا سے نفرت نہیں تھے بلکہ اپنے رب سے